اس ویڈیو میں آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں، ان کا نام خلیل الرحمان قمر ہے۔ ان کے برابر میں آمنہ عروج موجود ہیں۔ اپیرنٹلی آپ کو سوشل میڈیا پر اس شخص کے اوپر یلغار دکھائی دیتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ کیریکٹر لیس ہے، غلیظ انسان ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں۔ 2 منٹ کے لیے میرے تمام سٹارز کو آخر تک بڑے غور سے سنیے گا کہ اصل میں حالات کیا ہیں اور اس سارے کیس کے اندر آپ کی اور ہماری نظر میں وکٹم کون ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اور ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر رنگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ ویسے تو آج کے دن میں بڑے بڑے کیسز کی سماعت ہوئی ہے، بڑے بڑے نوٹسز ہوئے ہیں، بڑے کیسز شروع بھی ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر جو مجھے اور پوری قوم کو ہلا چکی ہے وہ مبینہ ویڈیو لیک ہے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر شدید تبرہ کیا جا رہا۔ معروف ڈرامہ نگار، ہدایت کار، موٹیویشنل سپیکر خلیل الرحمان قمر صاحب کی ویڈیو لیک کا بڑا چرچا ہے۔ ہر بندہ اپنے تئیں اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس جیسا گھٹیا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر جیسا غلیظ آدمی دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں لوگ بنا اس پورے معاملے کو پوسٹ مارٹم کیے کرے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ تو ایسے ہیں جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں کیونکہ ان کو جو فرنٹ پکچر نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ حقائق، کچھ ویڈیوز دکھانے لگا ہوں۔ یہ ویڈیوز آپ نے پہلے شاید نہیں دیکھی ہوں گی۔ شروع میں آپ نے ایک گلمپس ملاحظہ کر لیا جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہاتھ میں سگریٹ لیے ایک خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا ہے، اور بس اس کا امیج وہی ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور میں اس کو پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کراس ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹس میں لکھیں بھی کہ اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو آپ اس کو نگیٹ کر دیجئے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا کر لیجئے، آل ویڈیوز کا چیک مارک آن کیجئے گا، زیادہ زیادہ کامنٹس کیجئے گا تاکہ آپ کے ہمارے درمیان جو انفارمیشن فلو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور جو فائبر وال مبینہ کا ایشو ہے وہ بریک ہو سکے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کلک کریں، واٹس ایپ چینل جوائن کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے لنکس وہاں پر مل جائیں اور نوٹیفیکیشن کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں معروف ہدایت کار، ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر صاحب اور آمنہ عروج، جو کہ ماڈل ہیں، اداکارہ ہیں، ڈرامہ پروڈیوس کرنا چاہ رہی تھیں، ان کے درمیان ہونے والے واقعے کی ایک مبینہ ویڈیو لیک ہمارے سامنے آئی گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر، اور اس ویڈیو لیک نے خلیل الرحمان قمر صاحب کی شخصیت کے بہت سارے اسرار و رموز لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ خود خلیل الرحمان قمر صاحب ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو انہیں گن پوائنٹ پر بٹھا کر بنوائی گئی ہے اور اس وقت ان کے مشتنڈے موجود تھے اور انہوں نے یہ ویڈیو بنوائی۔ اچھا، 2 منٹ کے لیے ان کی اس بات کو ہم رد کر دیتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب 2 منٹ کے لیے یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ ویسے یہ واقعہ وہاں پر ہوا ضرور ہے، تبھی ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی، وہ جو مشتنڈے تھے دوسری طرف، لیکن پہلے اس مومنٹ کو ہم کراس ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب رات کے وقت ایک خاتون سے کیوں ملے؟ ویسے ایک ٹرینڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں موسٹلی ان کے انٹریکشنز لیٹ ایوننگز میں یا رات میں ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی نوعیت کے بھی انٹریکشنز ہوں۔ تو اس کیس میں تو آپ اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ ملاقات کا کوئی بھی وقت ہو۔ رات کے ٹائم پر لاہور کے اندر بھی دیکھیں تو سڑکیں اور شہر اور گھر بینگلوز آباد ہوا کرتے ہیں، لوگ وہاں پر ملتے ہیں، چائے پر ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لازمی نہیں کہ ہر پارٹی کا مقصد وہ ہو۔ تو دوسرا، اس کیس میں وکٹم وہ خاتون ہے یا خلیل الرحمان قمر ہے؟ میں اس کے اوپر ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا بڑے طریقے کے ساتھ۔ میں نے پوری ویڈیو وہ بھی دیکھ ڈالی ہے، ایک اور ویڈیو بھی میرے سامنے آئی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں، لیکن اس سے پہلے یہ ذرا سن لیجئے گا کہ اس کیس میں وکٹم کون ہے۔ اس کیس میں ایک خاتون باقاعدہ طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیمرہ لگاتی ہے، الگ کیمرہ لگاتی ہے، ہڈن کیم۔ اس کیمرے کو آپریٹ کیا جاتا ہے، اس کیمرے کی
کیا کوالٹی جا رہی ہے اس کی پریپریشنز کی جاتی ہیں اور بندے کو وہاں بٹھایا جاتا ہے. اچھا بندہ کون ہے؟ خلیل الرحمان قمر. اب خلیل الرحمان قمر کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی بھی 2-3 ریزنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں آؤں گا کہ وکٹم کون ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کو ٹارگٹ کیوں کیا جا سکتا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جی خلیل الرحمان قمر صاحب نے ذاتی طور پر اس خاتون کو کوئی رنجش دی ہو, پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خاتون آمنہ عروج یہ خلیل الرحمان قمر صاحب سے کوئی بڑا فائدہ, مانیٹری بینیفٹ یا پیسوں کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو. 2 ریزنز. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس خاتون کو خلیل الرحمان قمر صاحب کے اگینسٹ پلانٹ کیا گیا ہو تاکہ اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو اور ان کا جو کیریکٹر ہے وہ ڈسٹارٹ کیا جائے مارکیٹ میں, پبلک کے اندر. یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, چوتھی ریزن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. اچھا اس کیس کے اندر وکٹم کون نظر آ رہا ہے؟ اپیرنٹلی جو سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں اس لڑکی کی بلے بلے ہو رہی ہے اور خلیل الرحمان صاحب کی کتے والی ہو رہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر وکٹم کون ہے؟ خلیل الرحمان قمر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیمرہ لگانے والی وہ لڑکی, کیمرے کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کرنے والی وہ لڑکی, قمر صاحب کو بلا کر اپنے گھر پر لانے والی وہ لڑکی, اور پھر وہ ویڈیو بنانے والی وہ لڑکی. تو اس میں کس کو وکٹمائز کیا گیا؟ ایک بندے کو. بھائی رائٹ ٹو پرائیویسی اگر کسی لڑکی کا ہے, فرض کیا یہاں پر کوئی لڑکی ہوتی اور اس کی ویڈیو خلیل الرحمان قمر صاحب بنا لیتے اور وہ ویڈیو لیک ہو جاتی, تو اس وقت پورا معاشرہ اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, اور ہونا چاہیے تھا کھڑا ہو جاتا کہ دیکھیں جی اس خاتون کی ویڈیو بنا کر لیک کر دی, اپنی بہنیں مائیں نہیں ہیں لوگوں کی کہ اس طرح کر دیا انہوں نے. اسی طرح سے رائٹ ٹو ڈگنیٹی مرد کا بھی ہے کہ مرد کو بلایا گیا, اس کو بٹھایا گیا, اس کی ویڈیو کیپچر کی گئی, اس کی پرائیویسی کو بریچ کیا گیا اور ویڈیو لیک کر دی گئی. اس کو سنیے, اب سمجھیے کہ اس میں وکٹمائزیشن کس کی ہو رہی ہے؟ خلیل الرحمان قمر کی ہو رہی ہے, خاتون کر رہی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رہی ہے. اچھا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کوئی فرشتے تھے کہ صبح 4 بجے اٹھ کر چلے گئے وہاں پر؟ میں اس چیز کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا. دنیا میں 10 لوگوں کی 10 دوستیاں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں تبھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر کوسچن خلیل الرحمان قمر صاحب سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو دنیا کو ایڈریس کرتے ہیں یہ والی باتیں کر کے, اور آپ خود اس کیریکٹر کے ہیں. یہ سوال ہو سکتا ہے, لوگ کر سکتے ہیں, میرا سوال نہیں ہے, پبلک یہ سوال اٹھاتی ہے, کر سکتی ہے. لیکن 2 منٹ کے لیے سوچئے, آپ کوئی بھی مرد ہیں, آپ کسی بھی قسم کے تعلقات میں اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی کی کال آتی ہے اور بار بار آتی ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ دور حاضر کا وہ مرد ہیں جو کہیں پر بھی جا سکنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو, تو آپ چلے جاتے ہیں. تو کیا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے, آپ کتنے دن نگیٹ کریں گے اور پھر نہیں جائیں گے؟ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کو, نہیں جانا چاہیے تھا, غلط ہے, لیکن نہیں جائیں گے. انسان ہے, انسان ہے, انسان تو فرشتہ تو نہیں ہے نا کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو بس پھر وہی کرتا جائے گا جو اس کو احکامات دیے گئے ہیں. اس سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے, تبھی اس کا نام انسان رکھا گیا ہے. انسان تبھی تھا, آدم کی اولاد سے آیا اور پھر اسی کو دنیا میں بھیجا گیا نا, ورنہ تو جنت میں ہی رہتا اور سکون سے رہ رہا ہوتا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی جو گل چھڑے اڑا رہے ہیں اور ہنسیاں اور کھلکاریاں کر رہے ہیں, وہ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بھی کوئی ٹریپ کر سکتا ہے اور آپ کی بھی ویڈیو اس طرح سے بن سکتی ہے. دوسرا اوپینین ہے. پھر وکٹمائز کرنے والی جو بندی ہے وہ صرف وکٹمائز نہیں کر رہی, یہ ساری چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں. اس میں پنجاب پولیس کا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور پھر وہ چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں اور اس میں بلیم کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس شخص کو کیا جا رہا ہے جس کی ویڈیو بنائی گئی پھر ریلیز کی گئی, اس کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو. تو کیا اس موقع کے اوپر آپ اور ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے؟ ہم رونا روتے ہیں نا کہ کسی کی آنر کلنگ ہوئی تو آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, خاتون کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا, کسی نے کپڑے اگر ایسے پہن لیے تو الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا. بھائی کوئی چلا گیا تو یہ کس نے کسی کو رائٹ دیا ہے کہ اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کو بریچ کر کے بھائی وہاں پر اصل فراڈ یا اصل جو رول آف لا ہے وہ تو اپلائی ہونا چاہیے اس پارٹی کے اوپر جو اس نے یہ اتنی بڑی حرکت کر ڈالی ہے. پھر اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ انویسٹیگیشن کیا واقعتاً صرف ایک بندے کے ساتھ ذاتی رنجش نکالنے کے لیے تھی, اس سے پیسہ بٹورنے کے لیے تھی, یا اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے کیریکٹر کو ملائن کرنے کے لیے تھی. ایک بندہ جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر صرف یہ کہتا ہے کہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے خواتین کے حوالے سے, ان کا ایک اپنا سٹانس ہے پردے کے حوالے سے, صرف اس کو گندا کرنے کے لیے آپ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے. تو دونوں سائڈ سے
اگر ان کو بلیم کیا جا رہا ہے، یعنی خلیل الرحمان قمر صاحب کو بلیم کیا جا رہا ہے، اور ان کے اس بک کے پیج کو دیکھ کر ان کی پرسنالٹی کو جج کیا جا رہا ہے، تو بالکل دوسری طرف بھی اسی طرح سے جج کیا جانا چاہیے. یہ بیلنسنگ ایکویشن ہونی چاہیے. اگر آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکویشن کو بیلنس کیا جانا چاہیے. کیا سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ویڈیو خلیل الرحمان قمر صاحب نے بنائی تھی؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کو وہ ویڈیو کا حصہ دکھانا چاہ رہا ہوں جو شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. یہ ویڈیو چند سیکنڈ کی ہے. اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کہ پریپریشنز کی جا رہی ہیں کہ ویڈیو بنانی کیسے ہے، یعنی اس کو ڈائریکٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ وہی خاتون ہیں اور ان کے ساتھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ساری فلم کو شوٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان سے بھی کوئی سوال کرے گا؟ جسٹ ہیو اے لک. میں زیادہ نہیں سوچ رہی میری بات سن. اب اس سارے کیس کے اندر وہ تمام لوگ جو خلیل الرحمان قمر صاحب کو اپیرنٹلی سگریٹ پیتا ہوا، غیر اخلاقی حرکات کرتا ہوا، برہنہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ان کے اوپر کمنٹ کر کے ان کو غلیظ ترین انسان کا درجہ دے رہے ہیں، 2 نمبر انسان کا درجہ دے رہے ہیں، یا کچھ بھی درجہ دے رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے اس سانچے میں ڈھال کر اس پیرائے میں ڈھال کر سوچیں کہ آپ اگر اس ٹریپ میں آئے ہوئے ہوتے اور آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہوتا، آپ کی عزت کا فالودہ نکل چکا ہوتا، لوگ آپ کو ایز اے وکٹم بلیم کر رہے ہوتے، تو آپ کیا کرتے؟ تو میرے خیال سے ایز اے سوسائٹی ہم اس حد تک سطحی طور پر گر چکے ہیں کہ ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہو چکے ہیں. میں اس پر بات ضرور کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کل کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کل رات کو کوئی ٹویٹ نہیں کیا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے ٹریپ کیا گیا. اس کے 3 ریزنز میں نے بتا دیے. 3 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے چوتھی ریزن بھی کوئی ہو. لیکن ان 3 ریزنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس بندی کو آسمان پر نہیں بٹھا سکتے کہ اس نے جو ایکٹ کیا وہ درست کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایکٹ اگر جینون ہے، اول تو انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے، انہوں نے کہا گن پوائنٹ پہ ہوا، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا سٹانس ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جینون ہے تو اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بٹ اس سارے کیس کے اندر ایک شخص کو پکڑ کر کے وہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے یا پھر پردے کی بات کرتا ہے یا خواتین کو ان کے اپنے لینز سے دیکھتا ہے یا اس کا انالیسس اپنے طریقے سے کرتا ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے. دس از واٹ آئی ہیڈ ٹو سے. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ہٹ کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.